تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، برکت اور اس کے اسباب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ برکت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو برکت والی بنا دی، کچھ زمانے برکت والے بنا دیے، کچھ جگہوں کو برکت والا بنا دیا، اور کچھ شخصیات کو برکت والی بنا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کیا. اللہ نے نبی کی دعاؤں کے ذریعہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال کی چیزوں سے اور آپ کے مبارک جسم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برکت حاصل کی. آج ہم بتائیں گے کہ حصول برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے بیان فرمایا،
ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب برکت والی ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، تو اس سے برکت کیسے حاصل کی جائے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کے حوالے سے مختلف باتوں کو بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ شخص بہترین ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے، روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، نبی نے بیان فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کا ماہر قیامت کے دن فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو۔ اور جو قرآن پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، نبی نے بیان فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر دیا جائے۔ ایک تو پڑھنے کا اجر ملے گا اور دوسرا کوشش پر بھی اجر سے وہ نوازا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو ہم نے رحمت بنا کر، شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ کے کلام کو کسی ارادے اور نیت کے ساتھ کوئی پڑھ لے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، قرآن کریم کو پڑھ لے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا، یقیناً روزی کے دروازے کھل جائیں۔ کوئی بیمار ہے، شفا کی غرض سے قرآن کریم کو سنے اور پڑھے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، آیتوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جو سورہ بقرہ کو پڑھنے والا ہے باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی جادوگر وغیرہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے برکت والی کتاب بنا کر نازل کیا ہے، تو اس کتاب سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ برکت کو حاصل کرنے کا یہ تصور بالکل ذہنوں میں نہ آئے کہ اللہ کی کتاب کو ہم لپیٹ کے رکھ دیں گے، صبح شام اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اس کے بوسے لیے جائیں گے یا اس کی تعویذ بنا کے ہم گلے میں ڈال لیں گے، یہ برکت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا یہ تصور دیا ہی نہیں۔ نبی نے قرآن پڑھنے اور سیکھنے پر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دلایا ہے۔
اگر ہم مثال کے ذریعے بات کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں یہ بات بیان فرمایا کہ شہد تمہارے لیے شفا ہے۔ اس بات پر انسان کا جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض کی کیفیت بیان کی گئی کہ اس کو دست ہو رہے ہیں، جلاب ہو رہے ہیں۔ نبی نے بیان فرمایا کہ شہد کھلاؤ۔ شہد کھلایا گیا۔ پھر بھائی نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی کوئی کمی نہیں آئی، اضافہ ہوا ہے۔ نبی نے کہا شہد کھلاؤ۔ پھر ساتھ ہی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ شہد میں شفا ہے تو شفا مل کے رہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر کوئی آدمی شہد کو بطور دوا کے استعمال کرتا ہے تو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شہد تو شفا ہے، اس کو باندھ کے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا جائے، جیب میں رکھ لیا جائے، اپنے بیگ میں رکھ لیا جائے، گلے میں ڈال لیا جائے، تو کیا اس کو شفا حاصل ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ تو یہاں شفا اور رحمت اسی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، یعنی اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ مال دے دیجئے، میں پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ اور دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ اور دے دیے۔ انہوں نے پھر فرمائش کی کہ اللہ کے نبی کچھ اور دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس نے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا بڑی ہری بھری ہے اور میٹھی ہے، جو آدمی دل کی بے نیازی اور سخاوت کے ساتھ مال کو لے لیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی دل کے لالچ اور حرص کے ساتھ مال کو لے لے تو اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیے کہ اللہ کے نبی جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں کسی کے سامنے مال طلب نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی انہوں نے مال طلب نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، مال طلب نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مال طلب نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے، اس لیے کہ مال و دولت کی بہتات کا زمانہ تھا، غنیمت کا مال مختلف علاقوں سے آ رہا تھا، بیت المال میں مال جمع تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور مسکینوں میں مال کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگوں سنو، حکیم ابن حزام کے بارے میں کسی کے دل میں شبہ پیدا نہ ہو کہ میں نے بیت المال سے ان کو محروم کر رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بارہا ان سے کہا کہ آؤ مال لے لو، لیکن کبھی وہ نہیں آئے۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو ساری زندگی نبھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ زمانے کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا۔ ایک آدمی نابینا ہے، دوسرا گنجا ہے، اور تیسرا برس کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ کا فرشتہ انسان کی شکل و صورت میں تینوں سے ملاقات کرتا ہے، ایک بات ہی کرے، تینوں کی خیر خیریت لیتا ہے۔ تینوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی خیریت کیا سنائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال و اسباب ہمارے پاس نہیں ہے،
اور دوسرا یہ کہ جسمانی اعتبار سے بھی ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتے، اور مالی پریشانی اپنی جگہ پر ہے، تو اس نے کہا ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں دولت مل جائے گی۔ اس نے کسی کو گائے دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں اللہ برکت دے گا، کسی کو اس نے اونٹ دے دیا، اونٹنی دے دیا، کہا کہ اس میں اللہ برکت دے گا، کسی کو بکری دیا، کہا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ وقت گزرتا رہا، جانوروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کو گائے ملی تھی گائے بہت سی ہو گئی، جس کو اونٹنی ملی تھی اونٹیں بہت سی ہو گئی، جس کو بکری ملی تھی بہت سی بکریاں اس کے پاس ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غریب الدیار ہوں، مفلس و کنگال ہوں، راہ چلتا مسافر ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو آپ اپنے مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دیں۔ تو ان میں سے دو نے یہ کہا، برس کی بیماری والے نے اور گنجے نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا یاد کرو اس وقت کو، ایک زمانہ ایسا تھا کہ تمہارے پاس بھی مال نہیں تھا، اللہ نے نوازا ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت پہلے ہی سے مالدار ہیں۔ تو اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں ویسے ہی کرے جیسے تم پہلے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مال و اسباب سارا ختم ہو گیا، پھر وہی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں پہلے تھے۔ تیسرا آدمی نابینا، اس کے پاس یہ فرشتہ پہنچتا ہے انسانی شکل و صورت میں اور کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، میری مالی مدد کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم بھی غریب تھے، اب تمہاری ضرورت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے لے لو، بکریاں تمہارے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر گزاری کیا تو مزید نعمتیں تمہیں مل جائیں گی، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو ایسی صورت میں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار اور تجارت کے حوالے سے بیان فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک سودے کی بات کر رہے ہیں انہیں اختیار حاصل ہے۔ قیمت لگانے والا اپنی قیمت لگائے، قیمت لینے والا مطالبہ کرے کہ میں فلاں قیمت پہ لینا چاہتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ کہتے تو اللہ تعالی ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، یعنی تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ تجارت کے بارے میں لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ برکت والا کاروبار ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن برکت کیسے ہوتی ہے؟ جب سچائی کو استعمال کیا جائے، سچی زبان، اور جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ، اگر دھوکہ دہی ہو، جھوٹ سے کام لیا جائے تو اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا برکت کو اٹھا لینا ہے۔ عام طور پر لوگ کاروبار میں قسمیں کھاتے ہیں،
حالانکہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بیچنے والے کو اختیار ہے کہ انسان اپنی جو قیمت لگانا چاہے لگا لے. اب لینے والے کو اختیار چاہے تو لے لے، چاہے تو چھوڑ. خریدنے والے کے اعتبار کو حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں نے اس چیز کو اتنے میں خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے میں تمہیں اتنی قیمت میں بیچوں گا. یعنی جھوٹی قسم کھا کے وہ اپنا مال بیچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا دراصل برکت کو اٹھا دینا ہے، ضائع کر دینا، یعنی برکت مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کاروبار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصول تھے ان اصولوں کو انہوں نے اختیار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. فجر کی نماز کے بعد جو کاروبار ہوتے ہیں برکت والا وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جان کے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت کو کاروبار کے لیے خاص کر لیتا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ اگر میں زمین سے سونا مٹی اٹھاؤں تو سونا بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروہ رضی اللہ عنہ کو ایک دینار دے کے بھیجتے اور کہتے ہیں کہ میرے لیے بازار سے ایک بکری خرید لا. انہوں نے ایک دینار کی 2 بکریاں لے لی. ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ رہا آپ کا دینار اور یہ آپ کی طلب کی ہوئی بکری. نبی نے کہا کیسے؟ دینار بھی اور بکری بھی. کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے 1 دینار دیا تو میں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی اور اسی بازار میں نے 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا تو یہ آپ کا دینار ہوا اور یہ بکری فائدے میں حاصل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت کاروبار کے انداز کو دیکھا اور آپ نے ان کے حق میں برکت کی دعا کی کہ اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت یہ رہی، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین سے مٹی اٹھا کے بیچتا تو سونے کی قیمت حاصل ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں کیا. کھانے پینے کی اشیاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں کھانا پکتا ہے، ہم کھاتے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شاید کہ تم جدا جدا ہو کے کھاتے ہو. فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، کھانے پر اکٹھا ہو جاؤ، یعنی ایک مجلس میں تم کھانا کھاؤ. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جدا جدا کھانے پر اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا. گھر کے تمام افراد یا لوگ جہاں پر اکٹھا رہتے ہیں ان کو ایک مجلس میں کھانا کھانے کی عادت بنا لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لو اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کر لو اور اپنی انگلیاں بھی چاٹ لو. پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے. کھانے کے آداب میں مختلف باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سب سے اہم بات جو نبی نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب دسترخوان لگا دیا جائے تو گھر کے ذمہ دار کو دسترخوان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اچانک کوئی دوڑ کے تو نہیں گر رہا دسترخوان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے دسترخوان پر ایک بچی کو تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فوراً کو روک دیا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ شیطان اس بچی کے روپ میں آیا تاکہ اللہ کا نام لینے سے پہلے دسترخوان پہ ہاتھ مار لیا جائے۔ تو جب شیطان پہل کر لیتا ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو گھروں میں عام طور پر جب دسترخوان لگا دیا جاتا ہے یا ٹیبل پر جب ہوٹل میں یا کسی جگہ پر کھانے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو کھانا آنے سے پہلے کچھ چیزیں وقت گزاری کے لیے زبان کے ذائقے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔ اب کھانے کا انسان کو اس قدر لالچ لگا ہوا رہتا ہے کہ بسم اللہ کہے بغیر ہی یا تو خود ہاتھ ڈال دے گا یا تو پھر کوئی دوسرا آدمی جس سے توقع نہیں ہو سکتی وہ ہاتھ ڈال دے گا، اور جس سے توقع نہیں ہو سکتی دراصل وہ شیطان ہے، شیطان اس پہ سوار ہو کے ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جائے تو جس آدمی کو لینا ہے ترغیباً یہ کہہ دیا جائے کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، یا تو خود ہی بسم اللہ کہہ کر کوئی چیز پہلے اٹھا لیں تاکہ شیطان کو داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام کے گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے پرورش پاتے تھے۔ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو برتن میں ہاتھ ہر طرف گھماتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے بیان فرمایا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درمیان سے کوئی نہ کھائے، اس لیے کہ درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہوتی، اپنے سامنے سے کھائے تو برکت نازل ہوتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا رہے گا۔ تو بہرحال برکت کو حاصل کرنے کے مختلف اسباب ہیں جن کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں رزق عطا فرمائے یا جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے تادیر وہ ہمارے پاس ہو اور اس میں خیر و برکت ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔